دوستوں ہم بات کر رہے ہیں حالیہ کی نثری خدمات۔ حالیہ کی نثری بولتے ہیں کہ جس طرح یہ ہمارے جو لکھا ہوا ہے میرا نثر ہے، اور جو شعر و شاعری ہوتی ہے وہ نظم میں ہوتی ہے۔ تو ان کی نثری خدمات یعنی کس طرح کی رہی ہیں اور کس طرح ان کے نثری خدمات میں کیا کیا کلام موجود ہیں، یہ سب ہم دیکھیں گے، بات کریں گے۔ تو پوائنٹ ہے، میں نے آپ نے کو پہلی معلوم ہے کہ میں جو اس کو موٹے موٹے پوائنٹ اٹھا کر رکھتا ہوں، کوئی خاص بہت سارا کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، اور اسی کے لیے کتنی کتابوں کو، کتنی دکانوں کو چھاننا پڑتا ہے۔ پوائنٹ ہے کہ حالیہ سے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ انشاء میں وہ سر سید کے خاص پیرو اور مقلد تھے۔ کس کے تھے؟ سر سید کے خاص پیرو مقلد تھے، مگر یہ بات پوری طرح درست نہیں کہ کہی جا سکتی۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ سر سید سے حالیہ متاثر تھے، یعنی سر سید سے دونوں کا اچھا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، لیکن یہ بات ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ دونوں کا آپس میں کچھ زیادہ ہی اچھا لگاؤ تھا، یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ سر سید کے ہاں سادگی، منطق، نیچرل اور بے تکلف اسلوب اظہار پایا جاتا ہے۔ کس کے ہاں؟ سر سید کے ہاں سادگی، منطق، نیچرل اور بے تکلف اسلوب اظہار پایا جاتا ہے، اور کم و بیش یہی خصوصیت حالیہ کی نثر میں بھی ملتی ہے، اور یہ چیز بھی کس میں ملتی ہے؟ حالیہ کے نثر میں بھی یہ چیز ملتی ہے۔ مگر یہ پھر بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حالیہ سر سید کی نقالی کرتے ہیں، مگر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر حالیہ کی نثر میں نیچرل، منطق اور سادگی مل رہی ہے تو ہم اس کے بنا پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ حالیہ سر سید کی نقل کرتے ہیں، بلکہ ان کے ہاں کچھ الگ بھی ملتا ہے۔ حالیہ نے وہ حیات سعدی، حیات جاوید اور یادگار غالب لکھ کر سوانح نگاری کی بہترین مثال پیش کی۔ کس کی؟ سوانح نگاری۔ سوانح نگاری کہتے ہیں کسی کی بایوگرافی لکھنا، کسی کی شخصیت لکھنا، ٹھیک ہے۔ حیات سعدی حضرت شیخ سعدی پر آپ نے کتاب لکھی ہے، ان کی یا بایوگرافی کے بارے میں لکھا ہے۔ حیات جاوید سر سید کے بارے میں لکھا ہے آپ نے اس کتاب کے اندر، اور سر سید کی خدمت کے بارے میں لکھا ہے۔ یادگار غالب میں آپ نے آپ کے استاد برہ غالب اور آپ نے غالب کی خوبیوں اور خامیوں کا بہت اچھی طرح مطالعہ کر کے اس کو ذہن نشین کر کے اس کو لکھا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے حیات سعدی اور حیات جاوید اور یادگار غالب لکھ کر سوانح نگاری کی بہترین مثال پیش کی ہے، اور دوسری طرف اصول تنقید، یعنی تنقید کسی کی خوبیوں اور خامیاں اور عملی تنقید پر مبنی مقدمہ شعر و شاعری تصنیف کی، جو آج بھی اہمیت کے حامل ہے۔ یہ کتاب بہت مشہور ہے، مقدمہ شعر و شاعری۔ کس نے لکھی ہے؟ حالیہ نے لکھی۔ یہ بات بھی آپ خاص خیال رکھیں گے۔ حالیہ کے اسلوب کی یہ خصوصیت ہے۔ کس کے؟ حالیہ کے اسلوب یعنی لکھے ہوئے کی یہ خصوصیت ہے کہ اپنی تحریروں میں وہ اپنی ذات کو شامل نہیں کرتے، یعنی اگر کسی کے بارے میں لکھ رہے ہیں، کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے حیات سعدی، حیات جاوید کے بارے میں لکھا ہے، یادگار غالب میں لکھا ہے، تو انہوں نے بس انہی لوگوں کے بارے میں لکھا ہے، اس میں انہوں نے خود کو نہیں گھسایا ہے۔ کس کو؟ اپنی ذات کو شامل نہیں کرتے ہیں، اور اس طرح ان کی تحریر غیر شخصی تحریر ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ان کی تحریر کیا ہو جاتی ہے؟ غیر شخصی تحریر ہو جاتی ہے، یعنی کسی اور کے لیے ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایسے مواقع خوب ملے کہ اپنی شخصیت کو بھی شامل کی جا سکتی ہے، جیسے اگر وہ چاہتے تو حیات جاوید کے پردے میں اپنے حالات کو بھی پیش کر دیتے۔ اپنے حالات یعنی حیات جاوید یعنی سر سید کے ساتھ جو ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اس چیز کو بھی بتا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس چیز کو پیش نہیں کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہے کہ یادگار غالب میں بھی انہوں نے اپنی شخصیت کو پیش کر سکتے تھے، یعنی یادگار غالب یعنی غالب استاد تھے تو اپنی شخصیت کو غالب پیش کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اس میں بھی پیش نہیں کیا ہے۔ حیات سعدی میں بھی کچھ نقوش مل جاتے ہیں، لیکن حیات سعدی کے اندر ان کے پیش نہ کرنے کے یا پیش کرنے کے کچھ نقوش مل جاتے ہیں، انہوں نے خود کو تھوڑا بہت پیش کیا ہے۔ ان کے فن میں محبت و شفقت، خلوص و انکسار اور سادگی و سلاست جیسی صفات صاف نمایاں ہیں۔ ان کے فن میں محبت، شفقت یعنی محبت بھی ہے، پیار بھرا بھی ہے، خلوص، عاجزی، سادگی، سلاست اور صاف ملتی ہیں۔ کچھ نقادوں نے حالیہ کی تحریر کو جذبے سے خالی، بے روح اور روح کی پھیکی کہا ہے۔ کچھ نقادوں نے یعنی کچھ جیسے نام رکھنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو کسی کے بارے میں الفاظ بیان کرنا، تو حالیہ کی تحریروں کو، کس کی؟ الطاف حسین حالیہ کی تحریروں کو، تحریر یعنی جو انہوں نے کام جو کرا ہے، یہ یعنی لکھا جو ہے، تو جذبے سے خالی، بے روح اور روح کی پھیکی کہا ہے، جبکہ ان کی تمام تصانیف میں پرخلوص جذبے کا عنصر کار فرما ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اول تو یہ کہ حالیہ ایک سوانح نگار تھی،
کون سے سوانح نگار؟ حالی کو سوانح نگار بنیاد کا رکھنے والا بھی بتایا جاتا ہے کہ حالی نے ہی سوانح نگاری کی بنیاد رکھی تھی۔ سوانح نگار یعنی کسی کی بایوگرافی، اور کوئی شخص اس فن کو تبھی ہاتھ لگا سکتا ہے جب اسے اپنے موضوع پر خاص دلچسپی ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص کو اگر سوانح لکھنی ہے تو سوانح نگار کو جب سوانح جبھی تو لکھ پائے گا جب اس کو کوئی فن پتہ ہوگا کہ ہاں بھی کون سے فن میں کیا کرنا ہے، تو اپنے موضوع کو خاص دلچسپی ہو۔ بھلا یہ دلچسپی بغیر جذبے کے بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں، قطعی نہیں۔ اگر یہ دلچسپی ان کے اندر تھی تو وہ بغیر جذبے کی تھی؟ نہیں، یہ بالکل یہ غلط بات ہے، ہرگز نہیں، قطعی نہیں۔ بھلا یہ دلچسپی بغیر جذبے کے بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں پیدا ہو سکتی۔ اگر بنا جذبے کے سوانح نگاری پر قلم اٹھائے جائیں، اگر بنا جذبے کے یعنی اگر کسی کے اندر شوق بن ہو اور وہ سوانح نگاری کسی بایوگرافی لکھنے پر قلم اٹھا لے تو وہ ایک خشک تاریخ بن کر رہ جائے گی جو کبھی مقبول نہیں ہے، یعنی ایک خشک سالن بن کر رہ جائے گا جو کبھی آگے بڑھنے کا نہیں ہے، جو بس بالکل جو کا تو ایسا ہی رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ سوانح نگاری کے علاوہ حالی کی دوسری تحریروں میں ان کے تخیلات کی موجودگی بھی جذبے کی موجودگی کی پہچان بنتی ہے۔ دوسری بات یہ سوانح نگاری کے علاوہ انہوں نے بہت سارے ایسے کارنامے کرے ہیں کہ سوانح نگاری کے علاوہ بھی یہ الطاف الجلال پہچانے جا سکتے ہیں۔ جس طرح شبلی اثر آفرینی کے لیے استعارے سے کام لیتے ہیں، جس طرح علامہ شبلی اثر آفرینی سے کام لیتے ہیں، وہیں حالی تشبیہ یعنی اشارے کرنے سے تمثیل سے کام لیتے ہیں۔ یہ تشبیہ اور یہ تمثیل یہ قواعد کے ہیں اردو کے اندر، اگر آپ پڑھے ہوں گے تو۔ جہاں تک ان کی تحریر یا نثر کی پھیکی ہونے کا سوال ہے، یہ غور طلب ہے کہ ان کی نثر پھیکی نہیں ہے بلکہ دھیمے لہجے والی رواں دواں ہے۔ اگر جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ لوگوں نے بعض نقادوں نے کیا کہا ہے کہ ان کی تحریر یا ان کی نثر جو ہے وہ پھیکی ہے، تو ان کی نثر پھیکی نہیں ہے بلکہ وہ دھیمے لہجے والی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے البتہ جو ذوق سلیم، ذوق سلیم کے معنی ہے کسی بات پر یا کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا۔ البتہ جو ذوق سلیم رکھتے ہیں یعنی کسی چیز کو سمجھتے ہیں وہ حالی کی نثر سے بخوبی واقف اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جو چیز سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ حالی کی چیزوں کو بخوبی واقف سمجھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، اگر حالی کی تحریروں پر الزام لگایا جا سکتا ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ ہر جگہ ہر موضوع کے لیے اسی دھیمے لہجے کو اختیار کرتے ہیں۔ اگر حالی کی تحریروں پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی وہ ہیں پھیکی ہے تو وہ اسی طرح ان کی ساری چیزیں پھیکی ہی ہیں، جبکہ زندگی نشیب و فراز اور مختلف رنگوں کا مجموعہ ہیں، اور حالی کی ہر جگہ ان کی تحریر یکساں یعنی برابر معلوم ہوتی ہے۔ جیسے حیات جاوید میں غدر کا بیان ہے۔ حیات جاوید یعنی انہوں نے سرسید پہ لکھی ہے، اور سرسید اس دور کے جب 1857 میں جب جنگ آزادی ہو رہی تھی، یہاں پر ماردھار ہو رہی تھی، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا تھا، مسلمانوں پر ہندوستانیوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، تو اسی کے لکھ رہے ہیں کہ جیسے حیات جاوید میں غدر کے بیان میں جو ایک ہنگامہ خیز اور شور انگیز، ہنگامہ خیز یعنی ہنگامہ جو ہوا تھا، شور انگیز جن میں خون واردات کے واقعے ہیں، کیسے کیسے فتنے اور فسادات رونما ہوئے ہیں، مگر اس کے بیان میں بھی حالی نے اسی دھیمے لہجے سے کام لیا ہے۔ یعنی جس طرح اگر وہ 1857 کا دور تھا تو اس کے اندر حالی خوب دل کی بھری آوازوں میں لکھتے، ہنگامہ خیز شور انگیز ہو رہا تھا تو اس کے اندر آپ دلی واقعات کو مختلف آوازوں میں مختلف کلام سے پیش کرتے، وہ سب بھی حالی نے نہیں کیا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے آگے حالی کی نثری خدمات کا ہی کہ یہاں تک کہ غالب جیسے ظریف الطبع انسان کا سوانح لکھتے ہوئے یادگار غالب میں اپنی سنجیدگی یعنی بالکل سنجیدہ اور متانت کو قائم رکھا ہوا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ الطاف حسین حالی نے اپنی تحریر میں کوئی گرمی پیدا نہیں کی ہے۔ مطلب غالب جیسے شخص کی بھی آپ نے جب بایوگرافی لکھی ہے حیات جاوید جس کو نام دیا گیا ہے تو اس کے اندر بھی انہوں نے کوئی گرمی پیدا نہیں کی ہے، جبکہ موضوع کے اعتبار سے حالی کے لیے ایسے بہت سے مواقع ایسے بہت سے موقع تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ سرسید کے رفقا میں یا یوں کہیے کہ دبستان سر سید میں وہ صرف یہی ایک ایسی شخصیت ہے جو ہر جگہ سنجیدہ متفکر نظر آتی ہے، جو ہر جگہ بالکل سنجیدہ یعنی بالکل ایموشن والے، یعنی جو اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر اس میں بالکل ڈٹے رہنے والے متفکر یعنی فکر کرنے والے نظر آتے ہیں، وگرنہ سر سید بھی دل کشائی کے ساتھ ہنستے ہیں، نذیر احمد بھی تبسم یعنی یہاں تک کہ وہ کہہ کے بھی اترتے ہیں۔ شبلی کی تحریر میں تبسم کی تیز لہر ملتی ہے، تبسم یعنی ہنسی کی بھی ملتی ہے، جو قاری کو ایک طرح کی قوت اور توانائی
بخشتی ہے، قاری یعنی پڑھنے والے کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حالی کے یہاں بھی ایسی چنگاریاں موجود تھیں، یعنی ایسے گرم معاملے موجود تھے، یعنی گرم تصانیف موجود تھیں جن کے استعمال سے وہ اپنی تحریروں میں شوخی اور گرمی دونوں پیدا کر سکتے تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ حالی کی نثر نگاری کی یہ خوبی ہے کہ وہ اکثر مانوس اور بول چال کی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ مانوس اور بول چال کی زبان میں حالی کی نثر نگاری کیا ہے، یہ خوبی ہے، کیا ہے کہ وہ اکثر مانوس اور بول چال کی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹ بھی آپ امپورٹنٹ سمجھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ جا بجا انگریزی کے الفاظ کو بھی جگہ دیتے ہیں جو کبھی کبھی گرا بھی گزرتے ہیں، گرا یعنی بھاری گزرتے ہیں، مگر حالی کے اکثر الفاظ کی نرمی اور لطافت کا خیال رکھتے ہیں۔ مگر حالی اس چیز کا بھی یہ، اگر یہ بھاری الفاظ ہیں تو وہ اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ جس سے ان کی عبارت میں شیرینی یعنی میٹھا پن پیدا ہو جائے، جو وہ بھاری الفاظ تھے لوگ اس کو بھول کر میرے شیرینی الفاظ پر فدا ہو جائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ حقیقت تو یہ کہ حالی نے اردو میں نثر نگاری کی ایک نئی بنیاد ڈال کر علمی نثر کے لیے راستہ ہموار کیا، یعنی ایک نیا راستہ پیدا کر دیا، اور علمی نثر کے لیے جس سکون اور توازن یعنی وزن، جس سنجیدگی اور متانت کی ضرورت تھی حالی کے یہاں وہ سب پائی جاتی، یعنی حالی کے یہاں توازن یعنی وزن کی ضرورت تھی، سکون کی ضرورت تھی، سنجیدگی کی ضرورت تھی، یہ سب حالی کے یہاں دیکھنے کو ملتی۔ اور یہ اب آپ کے آخری دو پوائنٹ ہیں کہ علمی نثر تو شبلی بھی اچھی لکھ سکتے تھے، علمی نثر یعنی یہ سب نثر ہے، نثر ٹھیک ہے، کون لکھ سکتے تھے؟ شبلی بھی اچھی لکھ سکتے تھے، بلکہ لکھی بھی ہیں، مگر اکثر جگہوں پر وہ اشتعال انگریزیوں اور بے جا جوش کے اظہار سے وہ اپنے دامن کو نہیں بچا سکتے، لیکن وہ اکثر کیا ہے، انہوں نے مطلب شعلہ انگیز آوازوں میں یعنی گرم بھاووں میں انہوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ اپنے اس چیزوں کو بھی حالی کے مقابل پہنچ نہ سکیں۔ سر سید نے بھی علمی نثر لکھی ہے، مگر ان کے یہاں بھی یہ نثر ادب سے زیادہ خطابت کے قریب معلوم ہوتی ہے، یعنی انہوں نے ادب کے دائرے کے اندر رہ کر لکھی ہے۔ یعنی اگر ایماندارانہ اور مصنفانہ طور پر حالی کی نثر نگاری کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے نثر میں جو روش قائم کی ہے، جو اسلوب اردو کو عطا کیا ہے، وہ سب سے اعلیٰ وارقے ہے اور اپنے معاصرین میں انوکھا اور کامیاب ہے، یعنی اپنے معاصرین اپنے ساتھ رہنے والوں میں انوکھا ہے، یعنی جو سب سے الگ ہے، یونیک، سب سے الگ، یعنی ایسی شخصیتیں جو سب سے الگ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم بس دوستو یہی تھا حالی کی نثری خدمات پر کچھ کتابوں سے نکال کر، جو کچھ بہت ساری کتابوں سے نکال کر آپ کے سامنے کچھ موٹے پوائنٹ پیش کیے ہیں، اور آپ کو حالی کی نثری پر بہت مل جائے گا، لیکن اس طرح کے پوائنٹ ملنا وہ مشکل ہی ہے، ٹھیک ہے۔